السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا شیطان واقعی ہمیں نظر آتا ہے؟ اگر شیطان نظر نہیں آتا تو پھر اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو آئیے ہم قرآنی حدیث کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ پہلے چند گزارشات کہ ہم عام طور پر دشمن کو چہرے، آواز یا حرکت سے پہچانتے ہیں، لیکن قرآن ایک ایسے دشمن کی بات کرتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ تو سوال یہ ہے، جب شیطان دکھائی نہیں دیتا تو انسان اس کی پہچان کیسے کرے؟ سورہ اعراف کے مطابق شیطان کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ سامنے آ کر حملہ کرے، بلکہ وہ انسان کی کمزوریوں، خواہشات اور غفلت کو استعمال کرتا ہے۔ خطرہ صرف باہر سے نہیں، اندر کی کمزوریوں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ انسان کو اپنے فیصلوں، نیتوں اور سوچ کا جائزہ لینا چاہیے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ بتاتا ہے کہ جب انسان اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے تو وہ ایسی کیفیت میں جا سکتا ہے جہاں غلط سوچ غالب آنے لگتی ہے۔ تو غفلت انسان کی سوچ پہچان کمزور کر دیتی ہے۔ شیطان کا بڑا ہتھیار انسان کو اپنی غلطی درست محسوس کروانا ہے۔ آیتوں کی حقیقت جاننے سے پہلے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے روایتی تراجم کی وجہ سے، اس کے حوالے سے بھی چند بات کہنا چاہوں گا کہ شیطان نظر نہیں آتا، پھر انسان اس کے وسوسے میں کیسے آ جاتا ہے یا اس کے دھوکے میں کیسے آ جاتا ہے۔ قرآن ایک ایسے دشمن کا ذکر کرتا ہے جو سامنے نہیں آتا مگر اثر چھوڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے یہاں شیطان نظر تو نہیں آتا، لیکن کام کو دیکھتے ہوئے، اس کے کردار کو، اس کے نتائج کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے۔ اور بہت سارے لوگ خود کو پتہ بھی ہے کہ غلط کام کر رہے ہیں، بعد میں قدم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ تو یہ سب کچھ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے، حقیقت میں وہ شیطان کا کوئی وجود ہے۔ تو کیا شیطان صرف باہر ہے یا کبھی ہماری سوچ کے اندر بھی کام کرتا ہے؟ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جسے ہم پہچان ہی نہ سکیں۔ تو قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اگر شیطان دکھائی نہیں دیتا تو پھر قرآن ہمیں اس سے خبردار کیوں کرتا ہے؟ اب آئیے ہم سب سے پہلے سورہ اعراف اور اس کی آیت نمبر 27 کو دیکھ لیں۔ تو اس آیت میں بھی شیطان کی اچھی منظر کشی کی گئی ہے، بس بات یہ ہے کہ ہم اچھی طرح سے سمجھنے والے ہوں۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے جو عام طور پر تراجم کیے گئے ہیں وہ پیش کرتا ہوں، اور پھر ہم اس کی حقیقی فہم تک بھی پہنچتے ہیں۔ تو 7 کی 27، اے اولاد آدم، کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جیسے اس نے نکالا تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو جنت سے، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ظاہر کر دے۔ بے شک تمہیں دیکھتا ہے وہ اور اس کا قبیلہ اس جگہ سے جہاں تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا رفیق بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ ان روایتی تراجم سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے شیطان کا کوئی وجود ہے اور وہ آتا رہتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بلکہ روایتیں کے طور پر جو شیطان کی تعریف کی گئی ہے، یعنی جو ہمارے سایہ اربع اور سایہ ستہ وغیرہ میں شیطان کی تعریف لکھی گئی ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں ایک اور اللہ کھڑا کر دیا۔ جس طرح آتش پرستوں میں نیکی کا اللہ الگ ہے اور بدی کا اللہ الگ ہے، انہی باتوں کو یہاں گھسیڑا گیا ہے، کیونکہ یہ سین لکھنے والے سارے مجوسی ہی تھے، تو انہوں نے اپنی مجوسیت کے عقائد کو سنت اور حدیث کے نام پر گھڑ کر امت مسلمہ کو پکڑا دیا ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ امت مسلمہ، جس کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے، اسے چھوڑ کر اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر کے ان اعمال کے پیچھے لگ گئے ہیں جن کا اللہ نے کوئی حکم ہی نہیں دیا، لیکن اللہ کے حکم کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ نے صلاۃ قائم کرنے کو کہا، لیکن ان روایت پرست لوگوں نے نماز پڑھنا بنا دیا۔ اللہ نے اپنے عمل سے فروغ دینے کو زکوٰۃ کہا،
یہاں انہوں نے 2.5% ٹیکس لگا کر اور باقی 97.5% خود کھانے کی خود چھوٹ دے دی۔ جس طرح اللہ نے کہا تھا کہ رزق کو کھلا رکھنا ہے، اس پر قابض ہو کر نہیں بیٹھ جانا، یہاں قابضن بنا دی۔ تو بہرحال کیا کیا مثالیں دوں، ہر انسان اگرچہ خود اپنے اعمال پر نگاہ دوڑائے اور اس کی تصدیق اللہ کی دی گئی حدیث سے کرے، جس کو اللہ نے احسن الحدیث کہا ہے اور اسے ماننے کا حکم کہا ہے، اور اللہ نے کہا کہ اس میں ہم نے حکم اور تفصیل دونوں دے رکھا ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں پاؤ گے، اس کے باوجود ہم نے اس کتاب کو چھوڑ رکھا ہے، جبکہ اللہ نے یہ فارمولہ بھی دیا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لو تمہارا فرق ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر غیر اللہ کی کتابوں کو پکڑ لیا ہے اور فرق ہو گیا، اور اپنے اپنے تفرق والے نام کو لوگ بڑے دھڑلے سے اجاگر کرتے ہیں کہ میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، تو میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں اس ہر ایک نے اپنی اپنی جو پہچان بنا رکھی ہے شخصیت پرستی کی، وہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے، خالص اللہ کے کلام سے اپنے اعمال کی تصدیق کرنے کے بجائے غیر اللہ کے اعمال سے تصدیق کرواتا ہے۔ تو بہرحال ان طویل بحث میں یعنی فضول بحث میں پڑھنا بیکار ہے، جو بھی سمجھدار آدمی ہے، جو آنکھوں سے اندھا نہیں، جو بصیرت سے محروم نہیں، وہ ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے، لیکن جو لوگ آنکھ رہتے ہوئے بھی اندھے ہیں، بصیرت سے بالکل ہی محروم ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، وہ اعتقادات کو لے کر اور اپنے ائمہ اور اپنے مسالک کو لے کر آنکھ بند کر کے تقلید پرستی میں مبتلا ہیں اور اپنی اصلاح بھی نہیں کرتے ہیں کہ مر کر انہیں اللہ کو جواب دے ہونا، اللہ حساب کتاب اپنی کتاب سے لے گا، غیر اللہ کی کتابوں سے نہیں لے گا۔ تو دیکھیے اللہ نے یہاں بات کیا کی ہے، یا بنی آدم، اے آدمیت کی بنیاد والوں، یاد رکھیے کہ یہ آپ اولاد آدم بھی اسے کہہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ نے جو پہلے انسان زمین سے پودے کی طرح اگائے تھے، اللہ ان کو آدم کہتا ہے، اس کے بعد باقی سارے لوگ ہیں، تو قرآن کو اللہ نے ہدی للناس کہا ہے، ہدی للآدم نہیں کہا، کیونکہ اب سب ہم بنی آدم میں ہی ہیں، آدمیت کی بنیاد والے ہیں، آدمیت سے ابتدا ہوئی تھی، تو یہاں اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ اے آدمیت کی بنیاد والوں، یا اے آدم کی اولادوں، لا یفتننکم، تمہیں آزمائش میں نہ ڈالے، الشیطان خاص سرکش، شیطان سرکش کو ہی کہا جاتا ہے، تو جو بھی انسان سرکشی اختیار کرے گا، جو بھی اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کرنے کے بجائے اس میں حد سے تجاوز کرے گا، یا کوئی عمل کم کرے گا، یا کسی عمل کی شکل ہی بگاڑ دے گا، جیسے صلاۃ کو نماز بنا کر، تو وہی شیطان کہلاتا، وہی سرکش ہوتا ہے۔ کما اخرجا ابویکم، جیسا کہ نکالا تمہارے بڑوں کو، من الجنت خاص خوشحالی سے، ینزع عنہما، تنازع پیدا کروا دیا ان دونوں کے بارے میں۔ اب یہاں جو یہ ہما جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ اس لیے ہے کہ انسان میں مرد اور عورت دو جنس شامل ہیں، اور اللہ خطاب دونوں سے کرتا ہے، صرف مردوں سے نہیں کر رہا اور نہ صرف عورتوں سے کرتا ہے، اس لیے انہما یہاں پر آیا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدم اور حوا تھے جو انہوں نے بریکٹ میں کر کے لکھ رکھا ہے، کوئی آدم اور حوا نہیں تھے، وہ پہلے ہر وہ انسان جو زمین سے اگا اللہ اسے آدم کہتا ہے، اس میں مرد اور عورت برابر تعداد میں رہے۔ یہ ضرور کہ اللہ نے تعداد نہیں بتایا، لیکن اللہ نے جوڑا کہا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے یہ ابتدائی انسان کے بعد پھر یہ قانون بنا دیا کہ اب نطفے سے یعنی مرد عورت ملیں گے، مرد کے نطفے عورت کے رحم میں جائے گا، اور وہ سارا حمل کا پورا جو
تو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے عمل، وہ سارا عمل مکمل ہوگا وہاں پر، اس کے بعد بچہ پیدا ہوگا، اور یہ قیامت تک کے لیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے یبدئ الخلق و یعیدہ، اللہ خلقت کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اسے جاری بھی رکھتا ہے، تو انسان کی ابتدا پھر ہوئی اور پھر جاری رکھا اسے قیامت تک کے لیے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگے، اس لیے قرآن میں یہ تفصیل موجود ہے۔ تو بہرحال انہیں مرد اور عورت دونوں میں نزع پیدا کر دیا، تنازع پیدا کروا دیا، لباسہما انہیں خلط ملط کر دیا، لبس کہتے ہیں خلط ملط ہونے کو، جیسے ولا تلبسوا الحق بالباطل آتا ہے کہ تم حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، تو ان دونوں میں خلط ملط کروا دیا، لیریاہما سوآتہما، ان دونوں کو یہ دکھانے کے لیے ان دونوں کی برائیاں، کہ یاد رکھیے جب تک وہ جو ابتدائی انسان تھے جو زمین سے اگے تھے وہ سارے اللہ کے فرما بردار تھے، کیونکہ اللہ نے انہیں علم سکھایا تھا، اور سارا علم سکھا کر تمام کائناتی قوتوں کو، ملائکہ کو پابند کر دیا تھا کہ انسان کے لیے تابع دار ہو جاؤ، آدم کے لیے تابع دار ہو جاؤ، اور سب نے آدم کو سجدہ کر لیا تھا سوائے ابلیس کے، یعنی سوائے ایک مایوسی والی کیفیت کے۔ تو وہ جو ابتدائی انسان تھے جو آدم تھے، اس میں مرد اور عورت برابر برابر تھے، انہیں سب علم اللہ نے سکھایا تھا، وہ تمام کے تمام فرما بردار تھے، اس لیے مکمل خوشحالی میں موجود تھے، لیکن جب ان میں کچھ سرکش ہوئے تو انہوں نے ان دونوں کے درمیان تنازع پیدا کیا، تنازع پیدا ہونے سے یہ ہوا کہ بگاڑ آیا، یعنی فسق آیا، اور جب بگاڑ پیدا ہوا تو اس خوشحالی سے نکل گیا، ان کا معیار گر گیا، اور ان دونوں کو اس طرح خلط ملط کر دیا کہ ان کی برائیاں انہیں نظر آ گئی۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہی اور اس کے سامنے والے یا اس قبیل کے لوگ، اس جیسے لوگ، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو آپ آج بھی دیکھ لیں، جو انسان سرکش ہے، جو ظالم ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو لوگوں پر اپنی مسلط کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ لوگوں پر وہ حکومت کرے، اللہ کی حکمرانی ختم کر کے خود حکمراں بن جائے، لوگوں کو اپنا تابع دار بنا لے، وہ نہیں اتنے حربے استعمال کرتا ہے سرکشی کی، اور جو اس جیسے لوگ ہوتے ہیں، اس قبیل کے لوگ ہوتے ہیں، اسی کردار کے مالک ہوتے ہیں، تو وہ ایسے لوگوں کو، عام لوگوں کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال پاکستان موجود ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں شیطان کتنے بھرے پڑے ہیں، یہ کتنے سرکش لوگ ہیں، کس طرح لوگوں کو اپنا غلام بناتے ہیں، کس طرح اپنے پیچھے چلاتے ہیں، اور پھر انہیں مزید زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں، انہیں نافرمانی جکڑ لیتے ہیں، اور خوشحالی آنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے مکمل فرمان بردار ہو جائے تو خوشحالی واپس آ جائے، خوشحالی سے انہیں کوسوں دور رکھتے ہیں، آنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ تو اس لیے پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے بنا دیا خاص سرکشوں کو نزدیک تر، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو مانتے نہیں ہیں۔ تو جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کے ماننے والے نہیں ہوتے ہیں، وہی لوگ سرکشی کے نزدیک ہوتے ہیں، وہ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اللہ کے خالص کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ عمل کچھ کا کچھ بنا کر پیش کر دیتے ہیں تاکہ وہ خوشحالی والے نتائج ہی نہ آئیں۔ نہ انسان اللہ کا مکمل فرما بردار بنے گا، نہ باکردار افراد سامنے آئیں گے، نہ اچھا معاشرہ بنے گا، اور نہ سلامتی والا نظام نافذ ہوگا۔ تو ان سرکشوں کی اسی میں بھلائی ہے، اسی میں ان کی زندگی ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھے، اپنے حکمرانی کے پیچھے لگا رکھے، اپنا غلام بنا رکھیں، اللہ کی حاکمیت سے دور کر کے غیر اللہ کی حاکمیت کا پابند کر دیں۔ تو اس سے کبھی خوشحالی نہیں آئے گی، آپ ہمیشہ بدحالی میں رہیں گے، بدامنی میں رہیں گے، خوف اور حزن میں مبتلا رہیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ نے انتہائی واضح طور پر بتا دیا کہ اے آدم کے اولادو، یہ آدمیت کی بنیاد والوں، یہ سرکش لوگ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دیں، جیسے کہ انہوں نے تمہارے بڑوں کو خاص خوشحالی سے نکال دیا تھا، ان میں
تنازع پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت میں تنازع پیدا کروا دیا، ان دونوں کو خلط ملط کروا دیا اور ان دونوں کو ان کی برائیاں دکھا دیں۔ اور یہ جو سرکش لوگ ہیں یہ تمہیں دیکھتے ہیں، اور جو اس جیسے ہم خیال لوگ ہوتے ہیں، اس قبیل کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے سامنے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور بے شک یہ جو خاص سرکش ہیں، اللہ نے انہیں نہیں ماننے والے لوگوں کے لیے قریب تر بنا دیا ہے، نزدیک تر بنا دیا ہے۔ تو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہی لوگ اس کے نزدیک ہوتے ہیں، اور وہ دنیائی مفاد کے لیے سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ اپنی سی بات ہے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، اور نہ کوئی اللہ کے مقابلے میں یہ بدی کا اللہ ہے جو اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی کتاب بھی دینی پڑی، رسول بھی بھیجنے پڑے، انبیاء بھی آئے، اس کے باوجود لوگوں کو مکمل فرما بردار نہیں کر سکے، اپنے پیچھے نہیں چلا سکے۔ لیکن یہ شیطان کو اتنا طاقتور انہوں نے دکھایا کہ نہ اس نے کوئی کتاب بھیجا، نہ اس نے کوئی نبی یا رسول بھیجا، لیکن ہر ایک کو اپنے پیچھے چلا لیتا ہے۔ تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو سرکشی ہے۔ جو بھی نافرمان ہوگا، جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گا وہ مومن ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہوتا ہے وہی سرکشی کی طرف جاتا ہے، وہی لوگ شیطان ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک کیفیت ہے۔ اب دوسری آیت تاکہ اس کی مزید وضاحت ہو جائے تو اس سورہ المجادلہ اور اس کی آپ آیت نمبر 19 دیکھ لیں، یعنی 58 کی 19۔ غالب آ گیا ہے ان پر شیطان تو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی، یہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں، خوب یاد رکھو بے شک شیطان کے گروہ ہی گھاٹا پانے والے ہیں۔ یہ ان سرکشوں کی دوسری بڑی نشانی اللہ بتا رہا ہے کہ استحوذا، جلد وہ غالب آ جاتے ہیں، علیہم الشیطان، یعنی ان پر سرکشی۔ تو جن لوگوں پر سرکشی غالب آ جاتی ہے وہ ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ فانساہم ذکر اللہ، بس وہ اللہ کی یاد دہانی بھلا دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنی یاد دہانی دے رکھی ہے اپنی کتاب کی صورت میں، آپ یہاں سے اپنے ہر عمل کی تصدیق کر لیں، لیکن جب آپ سرکش ہو جاتے، جب آپ شیطان ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ کی یاد دہانی بھول جاتے ہیں، پھر آپ اس میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے ہیں، سایہ اربع کے نام پر، سایہ ستہ کے نام پر، حدیث سنت کے نام پر، رسول کی اتباع کے نام پر تمام غیر اللہ کی باتوں کو سمیٹ لیتے ہیں، اللہ کے حدیث سے اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ یاد رکھیے اللہ نے اطیعوا الرسول کہا ہے، کہیں بھی اللہ نے کسی رسول کا نام نہیں لیا۔ الرسول اللہ اپنے خاص رسالے کو کہتا ہے جہاں سے اس کا پیغام دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ نے کسی شخصیت کے پیچھے کبھی نہیں چلایا، بلکہ انہیں سخت تنبیہ کی کہ اگر تم نے اپنی طرف سے کچھ دیا تو تمہارا دان ہاتھ پکڑ کے رگ گردن کاٹ ڈالیں گے، ہے کوئی بچانے والا؟ الحاقہ میں یہ بھی بات کہی جا چکی ہے۔ تو یہ اللہ نے بتایا کہ ان کی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے کہ جو سرکش ہوتے ہیں وہ اللہ کی یاد دہانی بھلا دیتے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، تو یہی لوگ سرکشوں کا گروہ ہے۔ جو بھی اللہ کی یاد دہانی کو بھلاتا ہے، جو اللہ کی یاد دہانی سے ہدایت لینے کے بجائے غیر اللہ کی یاد دہانی سے ہدایت لے رہا ہے، تو یہی لوگ سرکشوں کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان، یاد رکھو بے شک سرکشوں کا گروہ ہم الخاسرون، وہی خسارے والے۔ تو آج امت مسلمہ خسارے میں کیوں ہیں؟ کیونکہ سب شیطان کے گروہ بنے، سب حزب الشیطان ہیں۔ اللہ کی یاد دہانی اللہ کی کتاب کی صورت میں، قرآن کی صورت میں موجود ہے، لیکن اپنے اعمال کی تصدیق اللہ کی حدیث سے کرنے کے بجائے غیر اللہ کی حدیثوں سے کرتے ہیں، اور پھر منکر حدیث کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں۔ تو یہی سرکشوں کا گروہ ہے جس نے اللہ کی یاد دہانی کو بھلا دیا ہے۔ جو اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتا ہے اور اس سے بات لیتا ہے، تو یہی دراصل سرکشوں کا گروہ ہے، اور یہ جو سرکش کا گروہ ہے وہی خسارے والے۔ تو جتنی نافرمانی کریں گے وہ خسارے میں رہیں گے۔ تو آج بھی اگر امت مسلمہ قرآن کے مطابق اپنے کردار کی اصلاح کر لے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اپنے کردار کو قرآنی احکامات کے تابع کر لے، اس سانچے میں ڈھال لے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے، تو آج پھر وہ غالب آ سکتا ہے اور وہ اس گھروں سے باہر نکل سکتا ہے۔ تو بہرحال شیطان کی کوئی صورت نہیں کہ وہ نظر آئے، یہ لوگ ہی شیطان ہیں، سرکش ہیں۔ اب آئیے آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شیطان کی پہچان اس کے چہرے سے نہیں بلکہ ان کے اثرات سے ہوتی۔ جب آپ اللہ کے احکامات کی سرکشی اختیار کرتے ہیں تو اس کے اثرات آتے ہیں، اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، اس سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ شیطان کوئی چہرہ نہیں ہے، کوئی ہے نہیں کہ اس کو کچھ نظر آئے یا اس کی کتاب نظر آئے، اس کے رسول نظر آئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا
نفرت، ظلم، خود فریبی یا حق سے دور لے جانا یہ شیطان نہیں ہے؟ اب آپ لوگوں سے سوال ہے کہ آپ کے خیال میں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ خواہشات، غرور، غفلت، غلط کو صحیح سمجھ لینا۔ تو یہ ہے شیطان کی نشانی، خواہشات کے پیچھے چلنا، غرور کرنا، تکبر کرنا، غفلت میں رہنا، غلط عمل کو صحیح سمجھنا، اس کی تصدیق اللہ کی آیتوں سے نہیں کرتے، اللہ کی حدیث سے نہیں کرتے۔ امید ہے کہ مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی اور شیطان کو پہچاننے میں بھی آسانی رہے گی۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی محسوس ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔